بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ اور سیدین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی نانی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری ویڈیو مل سکے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے، جن سے بڑھ کے اپنے شوہر سے اثار و وفا کرنے والی خاتون کائنات نے کم ہی دیکھی ہوگی۔ جب ان کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو وہ خزانوں کی مالک تھی، لیکن شادی کے بعد اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے شوہر کے قدموں میں پھینک دی اور اثار و محبت کی وہ داستان رقم کی کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ مخمل بستروں پر سونے والی کو فرش خاکی پر سونا پڑا، زرق برق لباس کی جگہ چیتڑوں سے بھرا لباس زیب تن کرنا پڑا، قیمتی خوراکوں کی جگہ جوں کی روٹی اور کبھی سوکھا چمڑا چبانا پڑا، لیکن نہ کبھی زبان پر حرف شکایت آیا اور نہ ہی شوہر سے محبت میں فرق۔ یہ وہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول پر ذمہ داری کے بوجھ سے گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو پیاری بیوی نے ان الفاظ میں محبت بھرے بول کہے تھے جن سے آپ کے دل کو تسلی ہوئی۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کے لیے کمانے والے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے اور راہ حق میں مصائب برداشت کرنے والے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف ایک بیوی کے طور پر آپ کے زخموں پر مرہم رکھا بلکہ تبلیغ دین میں آنے والی مشکلات کو بھی برداشت کیا، اور یہ واحد عورت ہے جن کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے وہ پہلی عورت تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت پر متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ چند میں آپ احباب کے سامنے اس ویڈیو کے توسط سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے۔ اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے بناتے اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ میں کبھی آپ سے یوں کہتی شاید خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی، اس پر آپ فرماتے وہ ایسی صفات کی مالک تھی، وہ ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبتیں اور وفائیں ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد کرتے رہے بلکہ ان کی سہیلیوں کا بھی اکرام کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت لینے کے انداز سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اجازت لینے کا انداز یاد آ گیا اور آپ چونک اٹھے اور فرمایا، اللہ یہ تو حالہ ہے۔ مجھے اس بات پر غیرت آئی۔ میں نے کہا، آپ قریش کی اس بوڑھی کا کس قدر ذکر کرتے ہیں؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک ادا یاد ہو جاتی ہے۔ مدت ہائے دراز کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کی اجازت دینے سے آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یاد آ جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شدت کے ساتھ محبت تھی۔ یہ حسنین کریمین کی عظمت ہے کہ وہ خود دونوں پھول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے مرکز، ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا اور ان کی دادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب بیوی جن کی ایک ایک ادا آپ کو یاد ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت نہیں کرتے بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین اور رب تعالی بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن لا رہی ہے جس میں کھانا یا سالن ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان پر اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، اور ان کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دے دو جو ایک خولدار موتی کا ہوگا، جہاں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی محبت اور ایثار وفا کی جزا میں جنت کا ایک خاص محل عطا کر دیا
جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بیٹی کو جنت میں موجود سب عورتوں کا سردار بنا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اگر جنتی عورتوں کی سردار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے بہتر قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔